السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین. اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. معزز سامعین، اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید فرقان حمید سب سے عظیم کتاب ہے اور برکت والی کتاب ہے، اور یہ فائنل ایڈیشن ہے اس رہنمائی کا جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی رہنمائی کے لیے مختلف ادوار اور مختلف زمانوں میں نازل کی، جن میں تورات، انجیل، زبور اور صحف ابراہیمی اور اس کے علاوہ جو کتابیں جن کا اللہ نے ذکر نہیں کیا، جن صحیفوں کا ذکر نہیں کیا، تمام وہ جو انسانوں کی ہدایت کے لیے آئیں، ان میں فائنل اور آخری اور مکمل جو ایڈیشن اور آخری کتاب وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب مجید قرآن مجید ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری بھی خود لی، کیونکہ پہلی کتابیں ایک محدود وقت کے لیے تھیں، اور کتاب مجید اللہ تعالیٰ کی یہ قرآن عظیم یہ وہ کتاب ہے جو قیامت تک ہے. انبیاء پہلے آئے چلے گئے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو بھی اس دنیا میں آئے اس نے رخصت ہو جانا ہے، لیکن یہ کتاب ایسی تھی کہ جو قیامت تک جو رہے اور لوگوں کی رہنمائی کرتی رہے. اس لیے کتاب اللہ جو ہے، اللہ کی یہ کتاب، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کی جیسے ذات بڑی عظیم ہے، فضل کے اندر، برکت کے اندر، اپنی عظمت اور جلالت کے اعتبار سے، اسی اعتبار سے قرآن مجید کو بھی وہ منزلت حاصل ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے، اللہ کی کلام ہے یہ. اس لیے اس کے ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں. اور یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے، یہ دستور حیات ہے، ہمارے لیے زندگی کے طور طریقے اور رہنمائیاں ہیں اس کے اندر. اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر کیا، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم. قرآن سب سے سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتا ہے. لوگ جتنے بھی رستے اختیار کر لیں، طریقے اپنا لیں، سب سے سلیقے والا اور طریقے والا اور بہترین جو رستہ ہوگا، بہترین جو رہنمائی ہوگی وہ قرآن کی ہوگی، اللہ کی طرف سے. تو رہنمائی کیسے لی جائے؟ اللہ تعالیٰ نے کتاب عزیز کے آغاز میں فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. یہ وہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں، اس کی سچائی میں اور اس کی حقانیت کے اندر اور اس کی برکتوں کے اندر کوئی شک نہیں ہے. جتنی بھی کتابیں لکھی گئیں، لکھنے والے لکھتے ہیں کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو اس کی نشاندہی کرتے ہیں، لیکن یہ وہ کتاب ہے کہ سورہ بقرہ کے آغاز میں ہی اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ اس میں ذرا ادنا برابر بھی شک نہیں ہے، اور کہا ھدی للمتقین، متقین کے لیے رہنمائی ہے. تو جو متقین ہیں وہ سب سے زیادہ رہنمائی قرآن سے حاصل کرتے ہیں. جو تقوی والے ہیں وہ سب سے زیادہ رہنمائی قرآن مجید سے حاصل کرتے ہیں. اور اس کا یہ مفہوم نہیں ہے کہ جو قرآن سے رہنمائی لیتا ہے وہ سنت کو چھوڑ دیتا ہے. جیسے ابھی بہت سے ایسے فرقے وجود میں آ چکے ہیں جو سنت کا انکار کرتے ہیں، احادیث کا انکار کرتے ہیں کہ اس میں جھوٹی احادیث ہیں اور وہ بدل چکی ہیں، صرف قرآن ہی ہے سب کچھ، اور قرآن کو اللہ نے تفصیلی بتا دیا سب کچھ اس میں. اور یہ بھی گمراہی ہے، کیونکہ قرآن جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ، آپ کی احادیث کا مطالعہ کرنا ضروری ہے. اس لیے تمام جتنے محدثین گزرے انہوں نے اپنی کتابوں میں کتاب التفسیر بھی ہے، حدیث کی کتابوں میں، جس میں آپ نے تفسیر بیان کی. اور قرآن کو سنت کے بغیر سمجھا ہی نہیں جا سکتا. قرآن میں آیا فَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، بیت اللہ کا طواف کریں. کتنے چکر لگائیں ہم، کتنے وہ طواف ہوں گے، 7، 14، 3، کہیں قرآن میں ذکر نہیں، یہ سنت میں ملتا ہے.
قرآن میں اللہ نے حکم دیا اقیم الصلاۃ، نماز کو قائم کرو. کیسے قائم کرے؟ آپ نے نماز پڑھ کے دکھائی ممبر پہ اور کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے لوگوں نماز پڑھو جیسے میں پڑھتا ہوں. تو آپ نے طریقہ بتایا اور ان کی وضاحت کی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ کے احکامات تھے. اور ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان فی ذالک لذکرا، سورہ قاف کے اندر واقعات جنت جہنم اور قیامت کے احوال ذکر کر کے کہا اس میں نصیحتیں ہیں لمن کان لہ قلب او القى السمع وهو شہید، جس کا دل ہو. دل سے مراد دل تو تمام لوگوں کے ہیں، زندہ دل، توجہ کے ساتھ پڑھے، تدبر اور تعقل کے ساتھ، فہم کے ساتھ پڑھے. لمن کان لہ قلب او القى السمع، اور توجہ سے سنے. وہو شہید، اور وہ حاضر ہو، گواہ ہو، یعنی غائب نہ ہو، دماغ غائب نہ ہو، توجہ کہیں اور نہ ہو. وہ حقیقت میں ان کے لیے یہ نصیحت ہے، ان کے لیے یہ ذکرہ ہے. تو قرآن مجید نصیحت ہے، اس میں رہنمائی ہے، اس کے لیے دل کی حضوری ضروری ہے، تدبر ضروری ہے. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہا کرتے تھے کہ ہم قرآن کی کوئی سورت یاد کرتے، اس کا علم یاد کرتے، اس کا عمل یاد کرتے، پھر آگے بڑھتے. اور جو ہمارے دور میں سورہ بقرہ اور آل عمران کا حافظ ہوتا، جل فی اعیننا، جل فی اعیننا، ہماری آنکھوں میں اس کا بڑا وقار اور عزت ہوتی، جو سورہ بقرہ اور آل عمران کو صرف یاد کر لیتا. پورا قرآن نہیں، صرف 2 سورتیں، کیونکہ وہ اس کے ساتھ علم اور عمل بھی سیکھتے تھے. آج ہمارے حافظ بہت ہیں، علم نہیں ہے، اور اگر کسی کے پاس علم ہے تو پھر عمل کی کمی ہے. تو علم عمل کے ساتھ جو ہے قرآن کا سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے. ہم نے قرآن کے ساتھ کیا کیا، کوئی فوت ہو جائے تو قرآن جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں اصالہ ثواب کے لیے بھی. کتنے قرآن آپ پڑھ کے بخشیں گے؟ اور اگر کوئی اور کام ہو تو برکت کے لیے قرآن کو پڑھ لیا جاتا ہے. شادی ہو تو سر کے نیچے سے جو ہے گزارا جاتا ہے دلہن کو، اور لڑائی ہو جائے تو اس کے اوپر قسم اٹھائی جاتی ہے. قرآن کو اپنی زندگیوں کے اندر ہم نے جو ہے اپنایا ہی نہیں. اور یہ کتاب برکت والی کتاب ہے. جو اس کو یاد کرے، جو اس پہ عمل کرے، اس کی زندگی میں بہاریں آ جاتی ہیں، برکتیں آ جاتی ہیں. اس طرح صحیح حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو سوال کرنے والے ہیں ان سے بھی زیادہ میں ان کو عطا کرتا ہوں جو سوال کرنے سے مشغول ہو جاتے ہیں. قرآن کی تلاوت میں اتنے مصروف ہوتے ہیں کہ دعا بھی نہیں کر سکتے اللہ سے. اللہ ان کی ساری حاجتیں سوال کرنے والوں سے بھی زیادہ پوری کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے ذکر اور قرآن جو ہے، والقرآن ذی ذکر انا انزلناہ مبارکہ، کہیں کہا یہ ذکر ہے، کہیں کہا اسے ہم نے مبارک نازل کیا. تو یہ قرآن بابرکت ہے. زندگیوں میں بہار آنے کے لیے، بہار لانے کے لیے، اور غم اور ہم دور کرنے کے لیے قرآن دوا ہے. اس سے بڑی کوئی دوا نہیں. اس لیے وہ عظیم حدیث جس میں نبی علیہ السلام نے پریشانی اور غم کی جو دعا بتائی، اس میں یہ بھی دعا ہے، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا، اے اللہ قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن مجید کو دلوں کی بہار بنا دے، اور صبح و شام ہم تلاوت کرنے والے ہوں تدبر کے ساتھ، فہم کے ساتھ، اور اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب